بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور نزول قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عطاء بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مجھے آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کی معنی میں کچھ شک پیدا ہوتا ہے۔ آیت کی معنی ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، اور قرآن مجید تو تمام مہینوں میں اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُرْآنًا فَرَقْتَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا کہ آپ وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو سنائیں۔ پس جب مختلف اوقات میں اس کا نزول ہوا تو ایک مبارک رات میں نزول کے کیا معنی، یہ تعارض کس طرح رفع ہو۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ ماہ رمضان کے اندر شب قدر میں پورا قرآن ایک بار کی لوح محفوظ سے اترا تھا، اور آسمان و دنیا میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ پر اترتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ کا یہی مطلب ہے۔ قرآن پاک کس طرح نازل ہوا؟ داؤد بن ابو ہند نے کہا کہ میں نے صحابی سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا برسوں میں نازل نہیں ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن برسوں ہی میں نازل ہوا، البتہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پورا قرآن دہراتے تھے، اس میں سے اللہ کے جس قدر اور جتنا منظور ہوتا محکم اور برقرار رکھتا، اور جتنا حصہ اللہ کو منسوخ کرنا ہوتا وہ رسول اللہ کو فراموش کر دیتا۔ صحاب بن طارق نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ماہ رمضان کے جمعہ کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ کو اترا۔ اس کے بعد یعنی نزول قرآن کے مہینہ کا تشریح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صفت بیان فرمائی کہ وہ ھدی للناس ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے والا، وبینات من الھدی والقرآن، یعنی حلال و حرام اور احکام کی روشن دلیل ہے، اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے۔ اللہ